ابو شاکر صاحب کیا حال چال ہے؟ مفتی صاحب پہلے تو آپ کا ویلکم، سیر سپاٹے کر کے آپ واپس آئے ہیں تو آپ کا ویلکم. سیر سپاٹے نہیں، الہاد کی گرتی ہوئی دیواروں کو مزید گرا کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم آپ آئے ہیں تو میں نے بھی آپ اسی معاملے میں آپ سے پنگے لینے ہیں. تو پہلے تو میں آپ نے جو تبصرہ کیا، چھوٹی سی میں بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ کہنا کہ کوئی اندھ وشواسی ہے، کم سے کم میں اس سے بیوقوفی نہیں سمجھتا. اگر آپ مجھے کہیں کہ وہ تو بے شاکر وقوف کا لفظ بول رہے ہیں بھائی، انہوں نے یہ نہیں خالی اندھ وشواسی نہیں کہا، انہوں نے کہا بے وقوف اندھ وشواسی. ہمیں لفظ بے وقوف پر اعتراض ہے. I condemn that. تو بس پھر میں آپ سے بات ختم اگری ہو گئی. کرتا ہوں. بات بیوقوف ہی نہیں ختم کرنا ہو گئی. چاہیے. اندھ وشواسی کہنا ٹھیک ہے، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں ہمیں ابو اس پر کوئی شاکر. اعتراض نہیں ہے، ہمیں بالکل لفظ ٹھیک بے ہے، وقوف پر اعتراض ہے. وی آر آن دا سیم پیج. اچھا ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب، میں نے آپ کا 40 منٹ کا ویڈیو دیکھا تھا جو آپ نے کہا تھا کہ مسلمان بھی بہت کنفیوزڈ ہیں پری ڈیسٹینیشن کے بارے میں. ایک منٹ، یہ مفتی اسماعیل کا میں کامنٹ دیکھ رہا ہوں. مفتی عبداللہ صاحب اگر ان کو کسی طرح لیا جا سکے تو لے لیجیے گا. میں نے گفتگو کی ہے ان سے پرسنلی، انشاءاللہ وہ اگر آنا چاہیں گے تو ضرور آ پائیں گے. ہاں تو جگہ وگہ بن جائے گی ان کے لیے. جی انشاءاللہ. جی بھائی ابو شاکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تقریباً 1 منٹ کی بیک گراؤنڈ اس پہ، زیادہ لمبا نہیں، 1 منٹ کی بیک گراؤنڈ اس پہ بتاتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے سے ہی یہ سوال اٹھ رہے ہیں پری ڈیسٹینیشن پہ، قدر پہ. تو آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر ہر چیز طے ہوئی ہے تو پھر فری ول کا کیا کام ہے، اور آپ نے ایک قادریہ پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے ہی طے ہے، تو جنت اور جہنم پہلے سے ہی طے ہے، اسی حساب سے جنت اور جہنم چلے گی. اور آپ نے ایک ہائیبرڈ ماڈل پیش کیا تھا کہ بعض چیزوں میں تقدیر ہے، جیسے آپ کب پیدا ہوں گے، کتنے لمبے ہوں گے، کس نسل میں ہوں گے، اور بعض چیزوں میں آپ کو اختیار ہے، فری ول ہے آپ کے پاس. آپ نے یہی ماڈل کیا تھا. میں نے درست کہا ہے؟ بولے آگے بولے. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب، یہ سوال جو آپ نے کھڑا کیا تھا، اس کا جواب یہی سوال حضرت محمد کے دور میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر سب کچھ طے ہے تو پھر ہمیں یہ ڈیلز کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیا بڑا کرنے کی؟ اچھا، ہمیں یہ اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو ہم ابینڈن کر دیں. صحیح. تو حضرت محمد نے بھی اس کو ایڈریس کیا تھا. جی بالکل کیا تھا. تو وہ آپ نے مینشن نہیں کیا، کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیوں نہیں مینشن کیا، کہ اگر اس کو بھی مینشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب اپنے انداز میں بھی دیا، یعنی حدیث کے اندر بھی دیا. وہ جواب بھی من جانب اللہ ہی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اور وہ دونوں جواب لوگوں کے سامنے تھے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ جواب دیا کہ کل میسر لما خلق لہ، کہ ہر شخص کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تم اپنا کام کرتے رہو، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تم کس گروپ میں ہو، جنتی گروپ میں ہو کہ جہنمی گروپ میں ہو. تمہارا کام اب یہ ہے کہ تم کام کرو گے بس. اگر تمہیں معلوم ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجبور ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم مجبور نہیں ہو. اب اگر تمہارا اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ تمہیں جنت میں جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے کاموں کو تمہارے لیے آسان کر دے گا کہ جن کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، یا ایسے کاموں کو آسان کر دے گا جن کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک مثال سن لیجئے. ایک آدمی مثلاً کسی ایسی جگہ پر پیدا ہوا، مثلا نارتھ کوریا میں پیدا ہو گیا. اب نارتھ کوریا میں اسلام، ہندوازم یا کسی بھی مذہب کا کوئی چرچا نہیں ہے وہاں گزشتہ 40-50 سالوں سے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ظلم کو نہ برداشت کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا. اور جو بھی آدمی وہاں سے بھاگتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دراصل موت کے کنویں میں کود رہا ہے. لیکن کچھ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ چھلانگے لگاتا ہوا اور جناب مائنز کو کراس کرتا ہوا وہ ساؤتھ کوریا گیا، یا چائنا جا کے ساؤتھ کوریا گیا. ٹھیک ہے،
یہ ایک آپ کو میں تھاٹ پروسیس دے رہا ہوں. اب یہ جو اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوا یہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوا. بہت سارے لوگ ٹرائی کرتے ہیں مر جاتے ہیں, یہ آسانی کے ساتھ یا کچھ مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے لیکن بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے زندہ بچ گیا اور یہ ساؤتھ کوریا آ گیا. ساؤتھ کوریا میں اس کی ملاقات ہوئی کسی مسلمان سے اور اس نے اس کو اللہ کا تعارف کرایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کا سفر ہوا ہے نارتھ کوریا سے ساؤتھ کوریا تک اور آخر میں اس کا مسلمان سے ملنا اور اس کے بعد اسلام قبول کر کے اس کا اسلام پر خاتمہ ہونا, اس میں کچھ نہ کچھ سہولت اللہ تعالیٰ کی, کچھ نہ کچھ کیا مکمل سہولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اس کا انجام اسی طریقے سے ہوتا. تو یہ جو سہولت ملی ہے یہ من جانب اللہ ملی ہے تاکہ وہ وہاں جائے, ایک انسان سے ملے اور پھر وہ اسلام قبول کرے. یہ فرق ہے. جی دیکھیں مفتی صاحب, یہ ایک جو حدیث ہے مسلم 639 میں, چھوٹی سی ہے, وہاں پہ حضرت محمد کہتے ہیں one among you acts like the people of paradise until between him and paradise 1 cubit. ہاں, Suddenly, کیا ہے دوبارہ مسلم 6390 6390. جی ہاں, مشہور book 53 63901 ہے یا بس 0 ہے؟ 6390. اور ایک حضرت علی سے بھی روایت ہے, وہ بھی بڑی اسپیسیفک ہے. نہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں, پہلے اس کو اس کو دیکھ دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ کدھر آ گیا, کون سی بک 53. ویٹ یہ کچھ sunna.com کا سیٹ وہ بدل گیا کیا؟ یہ sunna.com سے نہیں لی, پھر کہاں سے لی ہے؟ یہ کسی اور ویب سائٹ, دوسری ویب سائٹ سے. sunna.com کا وہ بھی بدل گیا ہے, اس کا سارا چینج ہو گیا. نمبرنگ کی پرابلم, حالانکہ میرا حدیث وہی ہے. ٹھیک ہے. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار. جی one among you acts like the people of paradise until between him and paradise 1 cubit. Suddenly the writing of destiny overcomes him and he enters the hell. تو ابھی میں ایک کافر ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. ہو سکتا ہے 27 اکتوبر 2027 میں آپ کی مسجد میں آگے اسلام قبول کر لوں, باہر زیادہ ٹرک سے مر جاؤں, کیونکہ میری ڈیسٹنی نے مجھے اوور پاور کر لیا. اسی طرح آپ مفتی صاحب, آپ ہر عمل وہ کر رہے ہیں جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. ہو سکتا ہے 2 سال بعد آپ مرتد ہو جائیں اور اگلے دن فوت ہو جائیں, آپ جہنم میں چلے گئے. اور اس کی ایک ایگزامپل اور بھی حضرت محمد سے ملتی ہے کہ ان کا ایک صحابی تھا. تو رک جائیے ہولڈ آن, ابھی یہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی یہ رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ میری مسجد میں آ کر اسلام قبول کر لیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اسی حالت میں مر جائیں اور جہنم میں چلے جائیں. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں نے آپ کی مسجد میں آ کے سنسیئرلی اسلام کو قبول کر لیا, میں ٹرکس مجھے مار دیتا ہے, تو میں ابھی آپ یہ کہیں کہ 2027 میں دونوں باتیں ممکن ہیں. میری مسجد میں آ کر آپ کا اسلام قبول کر لینا اور اسی حالت میں خدا کرے کہ آپ کی عمر طویل ہو, 2027 سے بھی آپ آگے جائیں, لیکن یہ کہ یا اسی حالت میں کبھی بھی مر جانا. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں مر جاتا ہوں تو اس کے بعد تو مر جاتا ہوں نہیں, ابھی کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, ابھی تو میں اپنی ڈیسٹنی کے مطابق وہی عمل کر رہا ہوں جو میری ڈیسٹنی میں لکھا ہوا ہے. آپ کو تو پتہ نہیں نا ڈیسٹنی کیا ہے, وہ تو 2027 کی بات ہو رہی ہے. ابھی کیا کرنا ہے؟ مجھے حضرت محمد کی ہدایت ہے کہ عمل اچھے کرو. ہاں ٹھیک ہے, تو عمل اچھے کر رہے ہیں. ہاں, میں اپنے حساب سے, اپنی مائنڈ کے حساب سے اچھے. نہیں, ایک منٹ, ہدایت حضرت محمد کی, عمل اپنے مائنڈ کے اعتبار سے, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, اب کیونکہ میں تو ابھی تو میں اللہ پہ بلیو نہیں کرتا. تو پھر حضرت محمد کی ہدایت کہاں کو بیچ میں لیا ہے؟ نہیں, تو حضرت محمد کی آپ کے لیے ہدایت ہے نا. نہیں ایک منٹ, میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. میں تو عمل کر رہا ہوں, میں تو عمل کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. 27 میں میری مسجد میں آ کر اسلام قبول کر لینا یا ارتداد کی حالت میں مر جانا. اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, وہ تو کبھی پاسبل ہے نا. میں جب آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آؤں گا تو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. بھائی میں آج کی تاریخ میں 2 سال بعد آؤ گے, ابھی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
آپ نے کہا کہ حضرت محمد کی ہدایت کے مطابق اچھا عمل کرنا چاہیے، تو اچھا عمل آپ کر رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں میں اپنے اعتبار سے اچھا عمل کر رہا ہوں. میں حضرت محمد کی اس تعلیمات پہ چل رہا ہوں. کیا میں اپنی عقل کے مطابق اچھے عمل یہ کر تو رہا ہوں. تعلیم نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں میں حضرت محمد سے کچھ نہیں ہوگا. حضرت محمد نے کہا ہے اچھے عمل کرو. ہاں تو اچھے عمل کرے نا، کیوں نہیں کر رہے؟ اچھے اپنی عقل کے مطابق. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنی عقل کے مطابق اچھے عمل کرو. یہ اچھا یہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ اپنی عقل کے مطابق نہ کرو؟ نہیں، یہ لکھا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اچھے عمل، وہ اچھے عمل ہے. نہیں، انہوں نے صرف کہا اچھائی وہ ہے، اچھائی وہ ہے جو خدا کہے، نہ کہ جو ابو شاکر کہے. نہیں، میں تو اپنی عقل کو سپریم سمجھتا ہوں نا اللہ سے. تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کیوں چل رہے ہیں؟ اب میں آپ اپنی عقل کے مطابق چلو. میں جو لٹرلی حضرت محمد کہہ رہے نہیں، ہیں ابھی وہ کر آپ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت محمد کی تعلیم کے مطابق چل رہا ہوں، اس کا مطلب آپ حضرت محمد کی تعلیم کو سپریم سمجھتے ہیں، نہ کہ اپنی عقل کو. ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی عقل کو سپریم سمجھتا ہوں. کدھر جانا ہے بھائی؟ بہت سے عمل جو ہیں جو وہ کہتے ہیں میں انہیں درست نہیں سمجھتا، اس لیے نہیں کرتا. بات ایک کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے؟ نہیں میں اپنی عقل پہ. ویسے گیم اوور ہو چکا. گیم کیسے گیم ویسے فنش ہو چکا. ابھی یہ تو ایڈیشنل ٹائم چل رہا ہے. میری جو ڈیسٹنی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوا، میری کافرانہ ڈیسٹنی مجھ پہ حاوی ہے اس وقت. یہ کیسے پتا ہے؟ حدیث میں تو نہیں ہے، وہ جو صحیح مسلم کی آپ نے روایت دی ہے اس میں تو نہیں لکھا ہوا. کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں اچھے عمل نہیں کر رہا. کیونکہ بھائی آپ کو جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، یہ تو ابھی آپ کو نہیں پتا نا. نہیں مفتی صاحب، حضرت محمد اسلام کے مطابق ہر بندے کی ڈیسٹنی ہے. ویسے بات یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے کو آپ نے خود ہی حل کر دیا. بالکل، مجھے بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا دوسرے بات یہی ہے کہ ایک انسان کو جس دن یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، تو ہم فوری طور پر یہ مان لیں گے کہ وہ انسان مجبور ہے. اور جب تک یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ انسان مجبور نہیں ہے. اپنے عمل کے اعتبار سے اس کو اختیار ہے، اور اس کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں اچھے اعمال کرتا رہے. اور اچھے اعمال وہی ہیں کہ جن کو قرآن اور سنت میں اچھا عمل کہا گیا ہے. اپنی عقل کے مطابق کوئی چیز اچھی ہے بری نہیں ہوتی ہے. تو that's all from our side. آپ نے تقدیر کے مسئلے کو شاندار سمجھایا ہے. ابو شاکر صاحب، آپ مبارکباد کے مستحق. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب، دین اگین ویلکم. آپ سے دوبارہ بھی گفتگو ہوتی رہے گی. سو آل دی بیسٹ ٹو یو. آن لائٹر نوٹ میں آپ کو بتاتا چلوں، شاید آپ کو یہ بات نہ معلوم ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ آج کی اسٹریم پہ سیر سپاٹے کے لیے نکلے تھے. جی میں تو آتا ہی سیر سپاٹے کے لیے مفتی صاحب سے پنگا لینے کے لیے. مفتی صاحب جب سے گئے ہیں ہو گیا پنگا کا الٹا ہو گیا. الہاد کا دروازہ اور کھل گیا آپ کی ایبسنس میں. نہیں ملحد کا کھل گیا، ملحد جو ہے اور کھل گیا. اوکے مفتی صاحب، تھینک یو. شاکر صاحب، مجھے لگتا ہے اب عمر نہیں رہی پنگے لینے کی. نہیں مفتی صاحب سے تو پنگے لینے ہی لینے ہیں، اس کو آپ روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ہدایہ کا بھی انتظار کر رہے ہیں. مجھے ہدایہ پڑھنی شروع کی تھی آپ نے. نہیں وہ تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ مجھ سے اگری نہیں کریں گے. آپ تو ابو حنیفہ سے بھی اگری نہیں کرتے، تو پھر آپ سے ٹھیک ہے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہدایہ پڑھ کر آئیے گا، پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں اگلے کالر کو لیجیے. بائے. عجیب منطق ہے، کہہ رہے ہیں الہاد کا دروازہ کھل گیا ہے، دھوتی کو دروازہ کہتے ہیں. جی ایکس کو لے لیتے ہیں.